أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين فجعلناهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم قالوا فأت به على أعين الناس لعلهم يشهدون قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. میرے عزیزوں، پیاروں، بزرگوں، اللہ کے رسول پر ایمان رکھنے والے میرے دین عظیم بھائیوں، یہ 13 آیتیں جن کی تلاوت ابھی آپ حضرات کے سامنے کی گئی، سورہ انبیاء کے 5ویں رکوع کی ابتدا یہاں سے ہو رہی ہے۔ اس سے قبل اس سورۃ الانبیاء کے 4 رکوع اور 50 آیتیں، اس کی تفسیر، خلاصہ، نچوڑ آپ لوگوں کے سامنے آ چکا تھا۔ آج یہ 13 آیتیں پڑھی گئی ہے جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی توحید اور ابراہیم علیہ السلام کی دعوت اور ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کو بیان فرمایا ہے۔ چنانچہ باری تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اور اس سے پہلے ہم نے ابراہیم کو وہ سمجھ بوجھ عطا کی تھی جو ان کے لائق تھی، اور ہم انہیں خوب جانتے تھے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، اور اس سے پہلے ہم نے ابراہیم کو وہ سمجھ بوجھ عطا کی تھی جو ان کے لائق تھی، اور ہم انہیں خوب جانتے تھے۔ اذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون، وہ وقت یاد کرو جب انہوں نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا تھا کہ یہ کیا مورتیں ہیں جن کے آگے تم دھرنا دیے بیٹھے ہو، یعنی یہ جو تم بتوں کی عبادت کرتے ہو، ان کے آگے منت سماجت کرتے ہو اور گویا انہیں اپنا کرتا دھرتا سمجھتے ہو، ان کے آگے دھرنا دیے بیٹھے ہو، یہ مورتیں کیا چیز ہے؟ یہ تو خود جو ہے اپنا دفاع نہیں کر سکتی، نہ خود کھا سکتے ہیں، نہ جو ہے یہ جو ہے اپنے اوپر بیٹھنے والی مکھی کو نہیں اڑا سکتے۔ وہ وقت یاد کرو جب انہوں نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا تھا کہ یہ کیا مورتیں ہیں جن کے آگے تم دھرنا دیے بیٹھے ہو۔ قالوا وجدنا آباءنا لها عابدین، وہ بولے کہ ہم نے اپنے باپ دادوں کو ان کی عبادت کرتے ہوئے پایا ہے۔ اللہ ایسی ضلالت و گمراہی سے ہماری حفاظت فرماوے۔ ہم میں سے اکثر لوگ بھی جو ہے جب ہمارے سامنے علم کی کچھ باتیں آ جاتی ہے، حالانکہ وہ کام جو ہم کر رہے تھے وہ غلط ہوتا ہے اکارڈنگ ٹو قرآن اینڈ حدیث، لیکن جو ہے ہم کیا کہتے ہیں، نہیں ہم نے تو اپنے بزرگوں کو یہی کرتے ہوئے دیکھا ہے، یہ کوئی دلیل ہی نہیں ہوئی۔ بالکل اللہ ہماری سے حفاظت فرماوے اور صراط مستقیم پر تادم حیات چلائے رکھے، اور اللہ سبحانہ و تعالی ہماری سیدھے راستے کی طرف رہبری اور رہنمائی فرماوے۔ میرے عزیزو، یہ بہت بڑی گمراہی ہے۔ وہ بولے کہ ہم نے اپنے باپ دادوں کو ان کی عبادت کرتے ہوئے پایا ہے۔ قال لقد كنتم انتم وآباؤكم في ضلال مبين،
ابراہیم علیہ السلام نے کہا حقیقت یہ ہے کہ تم بھی اور تمہارے باپ دادے بھی کھلی گمراہی میں مبتلا رہے ہو۔ قالوا اجئتنا بالحق ام انت من اللاعبین، انہوں نے کہا کیا تم ہم سے سچ مچ کی بات کر رہے ہو یا دل لگی کر رہے ہو؟ انہیں چونکہ توقع نہیں تھی کہ کوئی ان کے بتوں کے بارے میں ایسی باتیں کہہ سکتا ہے، اس لیے شروع میں انہیں یہ شک ہوا کہ شاید حضرت ابراہیم علیہ السلام سنجیدگی سے نہیں بلکہ مذاق کے طور پر یہ بات کہہ رہے ہیں۔ قال بل ربکم رب السماوات والارض الذی فطرہن وانا علی ذلکم من الشاہدین، ابراہیم علیہ السلام نے کہا نہیں بلکہ تمہارا پروردگار وہ ہے جو تمام آسمان اور زمین کا مالک ہے، جس نے یہ ساری چیزیں پیدا کی ہے، اور لوگوں میں اس بات پر گواہی دیتا ہوں، اور تمہاری یہ مورتیاں جن کے آگے تم دھرنا بھی دیے بیٹھے ہو، جنہیں تم اپنا سب کچھ سمجھتے ہو، انہوں نے کیا آسمان بنایا، انہوں نے کیا زمین بنائی، یہ جو ہے کائنات میں پھیلی ہوئی مخلوقات انہوں نے بنائی ہے، یہ تو خود تمہاری کریشن ہے، یہ تو خود تمہارے اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے بت ہے، انہوں نے کون سی چیز پیدا کی، یہ اپنے اوپر بیٹھنے والی مکھی کو اڑا نہیں سکتے ہیں۔ تو انہوں نے دعوت دی اور انہیں توحید سمجھائی۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا نہیں بلکہ تمہارا پروردگار وہ ہے جو تمام آسمان اور زمین کا مالک ہے، جس نے یہ ساری چیزیں پیدا کی ہیں، اور لوگوں میں اس بات پر گواہی دیتا ہوں۔ وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ، اور اللہ کی قسم جب تم پیٹھ پھیر کر چلے جاؤ گے تو میں تمہارے بتوں کے ساتھ ایک ایسا کام کروں گا جس سے ان کی حقیقت کھل جائے گی۔ فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ، چنانچہ ابراہیم علیہ السلام نے ان کے جو بڑے بت کے سوا سارے بتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا تاکہ وہ لوگ ان کی طرف رجوع کریں، جیسا کہ سورہ صافات میں آگے آنے والا ہے۔ وہ کوئی جشن کا دن تھا جس میں ساری قوم شہر چھوڑ کر کہیں جایا کرتی تھی، میلے وغیرہ کا کوئی دین تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے ساتھ جانے سے معذرت کر لی تھی، اور جب سارے لوگ چلے گئے تو بت خانے میں جا کر سارے بتوں کو توڑ ڈالا، صرف ایک بڑے بت کو چھوڑ دیا، اور بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ اپنی کلہاڑی بھی اس کی گردن میں لٹکا کر چھوڑ دی۔ اس عمل سے ان کا مقصد یہ تھا کہ وہ لوگ اپنی آنکھوں سے ان بتوں کی بے بسی کا منظر دیکھ سکے، اور یہ سوچیں کہ جو بت خود اپنا دفاع نہیں کر سکتے وہ دوسروں کی کیا مدد کریں گے۔ بڑے بت کو چھوڑنے کی مصلحت اس سوال و جواب سے واضح ہوگی جو آگے آیت نمبر 63 میں آگے آ رہا ہے۔ اللہ کی قسم جب تم پیٹھ پھیر کر چلے جاؤ گے تو میں تمہارے بتوں کے ساتھ ایک ایسا کام کروں گا جن سے ان کی حقیقت کھل جائے گی۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام نے ان کے بڑے بت کے سوا سارے بتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا تاکہ وہ لوگ ان کی طرف رجوع کریں۔ قالوا من فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمین، وہ کہنے لگے کہ ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ حرکت کس نے کی ہے، وہ کوئی بڑا ہی ظالم تھا۔ قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم، کچھ لوگوں نے کہا ہم نے ایک نوجوان کو سنا ہے کہ وہ ان بتوں کے بارے میں باتیں بنایا کرتا ہے، اسے ابراہیم کہتے ہیں۔ قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون، انہوں نے کہا تو پھر اس کو سب لوگوں کے سامنے لے کر آؤ تاکہ سب گواہ بن جائیں۔ قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراہیم، پھر جب ابراہیم علیہ السلام کو لایا گیا تو وہ بولے ابراہیم کیا ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ حرکت تم ہی نے کی ہے، یعنی ہمارے بتوں کی اور ہمارے خداؤں کی یہ جو لاگت ہوئی ہے اور یہ جو حالت بنی پڑی ہے وہ تم نے ہی کی ہے۔ قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون، ابراہیم علیہ السلام نے کہا نہیں بلکہ یہ حرکت اس کے اس بڑے سردار نے کی ہے، اب انہی بتوں سے پوچھ لو اگر یہ بولتے ہوں۔ ادھر حقیقت ان کے عقیدے پر ایک طنز تھا، اور ابراہیم علیہ السلام نے ان کو سمجھانے کے لیے ان سے کہا کہ ٹھیک ہے نا، اب تمہارا یہ جو بڑا بت چونکہ اس کو تم نے زیادہ اختیار دے رکھے ہیں انہی سے پوچھ لو، وہ بتا دے گا تمہیں کہ ان کے چھوٹے چھوٹے پارٹنرز کے ساتھ یہ حالت کس نے کی ہے کر کے۔
اسی لیے بڑے جو ہے نا بت کے اوپر انہوں نے اپنی کلہاری بھی رکھ دی تھی انہیں سمجھانے کے لیے. یہ در حقیقت ان کے عقیدے پر طنز تھا. وہ لوگ چونکہ بتوں کو بڑے اختیارات کا مالک سمجھتے تھے اور بڑا بت بنانے کا مقصد یہی تھا کہ یہ چھوٹے چھوٹے خداؤں کے لیے سردار کی حیثیت رکھتا ہے. اس لیے اس طنز سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقصد یہ تھا کہ جب تم اس بڑے بت کو بتوں کا سردار سمجھتے ہو اور سردار اپنے ماتحتوں کا محافظ ہوا کرتا ہے، اس لیے اگر کسی اور شخص نے تمہارے چھوٹے بتوں کو توڑا ہوا ہوتا تو تمہارے اعتقاد کے مطابق یہ سردار اسے ایسا کرنے نہ دیتا. لہذا یہ احتمال تو ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی اور شخص بتوں کی یہ گت بنائے اور ان کا یہ سردار چپ چاپ دیکھتا رہے. اب تمہارے اعتقاد کے مطابق ایک ہی احتمال رہ جاتا ہے کہ خود یہ سردار ہی ان سے ناراض ہو گیا ہو اور اسی نے ان کو توڑ پھوڑ ڈالا ہو. چونکہ یہ واضح طور پر ایک طنز تھا اس لیے اس میں غلط بیانی کا کوئی پہلو نہیں ہے. دوسری طرف یہ چھوٹے بت بھی ان کے عقیدے کے مطابق چھوٹے ہونے کے باوجود خدا ہی تھے. اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ ان میں اتنی طاقت تو ہونی چاہیے کہ جو واقعہ ان کے ساتھ پیش آیا ہے کم از کم وہ تمہیں بتا سکے. اس لیے انہی سے پوچھ کر دیکھ لو کہ کیا قصہ ہوا تھا. یعنی چلو اگر انہوں نے اپنا دفاع نہیں کر سکے لیکن اتنا تو بتلا سکے کہ ان کے ساتھ یہ کس نے کیا ہوا ہے اور یہ تمہارے عقیدے کے مطابق یہ جو بڑا بت جو تم نے بنایا ہوا ہے مورتی بنائی ہوئی ہے یہی خود تمہیں بتلا دے. تو اس میں کوئی غلط بیانی ابراہیم علیہ السلام کی نہیں تھی. تو ان کو سمجھانے کے لیے پھر آگے اس کے بعد کیا ہوا وہ ساری تفصیلات انشاءاللہ العزیز جو ہے آئندہ کل آپ لوگوں کے سامنے رکھیں گے. جو ہے اور 12 آیتیں اس رکوع کی رہ گئی ہے وہ انشاءاللہ تعالی اس کی تفصیل آگے آئندہ کل آپ لوگوں کے سامنے رکھیں گے. بہرحال یہ 13 آیتیں تھیں، آیت نمبر 51 سے لے کر آیت نمبر 63 تک وہ ٹوٹل 13 آیتیں تھیں جس کی تفصیل خلاصہ نچوڑ آپ لوگوں کے سامنے رکھا. اللہ ہمارے اس مبارک سلسلے کو قبول فرماوے، نجات بخشش کا ذریعہ بناوے، کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرماوے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.